اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کتاب الاعتقادیہ کی جو ہے مقدمات ہیں، مقدمہ درس نمبر 5، اس میں آپ فرماتے ہیں: فبعد اعلم ایھا الولد الاعز من الروح صاحب النصرۃ والظفر والفتوح السلطان الاعدل والمقبل الاقبل ذو النسب الطاہر النبوی والحسب الباہر العلوی الذی امتاز من سلاطین الدوران بقبول قلوب اہل الکشف والعرفان۔ تو یہ جو ہے مقدمے میں حضرت شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اپنے بیٹے شاہ قاسم کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں۔ تو یقیناً جو ہے اولیاء کرام کی بہت سے کتابوں میں اس طرح ملتا ہے، وہ کتاب کو بظاہر دیکھنے میں اپنے ایک یا عزیز کے یا دوست کے یا شاگرد کو مخاطب کر کے لکھتے ہیں، یا یہاں پر بیٹے کو، جس میں اس کتاب کو سمجھنے کی پوری صلاحیت ہوتے ہیں تو اس کو مخاطب کر کے لکھتے ہیں۔ لیکن یہ مقصد نہیں اس خطاب سے جو ہے شاہ محمد نے بیٹے کو مخاطب کیا تو باقی لوگ اس کا معرض خطاب نہیں ہے، تو ہم اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے مراد تمام آپ کے چاہنے والے، تمام معتقدین، تمام مریدین اس کے مخاطب ہیں۔ تو وہ ان سب کو گویا کہ اس کتاب کی فہم کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن بظاہر آپ اپنے بیٹے کو مخاطب کرا دے رہے ہیں۔ لیکن اس میں شاہ سید محمد نور بخش جو ہے اپنے بات ایک لحاظ سے اپنے جانشین بیٹے کا اپنے جانشین ہونے کا بھی لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں، اور لوگ اس خبر سے بھی آگاہ کریں کہ جو میرا بیٹا شاہ قاسم فیض بخش ہے وہ جو ہے ایک عام شخص نہیں ہے، وہ اس ایک مرشد کامل کے یوں سمجھو ان میں کمالات موجود ہے، لوگوں کے لیے جو ہے علوم شریعت، طریقت، حقیقت سب پہنچانے کے آپ کے اندر ہے صلاحیت ہے۔ ہاں جی، معنوی صلاحیت ہے۔ نوربخشی دنیا میں کچھ اعلی قلم آج کل سوچتے ہیں بھائی نوربخشی تعلیمات میں ہاں جی ایک روحانیت کا سلسلہ شاہ سید محمد نور بخش سے ختم ہو گیا۔ ہاں جی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ اپنے بیٹے کو جو مقام دے رہے ہیں، روحانی مقام، اس کتاب میں اور بھی کتابوں میں آپ کا ایک خطوط اجازت نامہ ہے، خاص طور پر اس میں آپ اپنے بیٹے کو بہت بڑا مقام دے رہے ہیں، اور آپ کے مریدین کو اور تمام اہل علم کو آپ حکم دے رہے ہیں کہ ان سے فیض لے لیں۔ ہاں جی یہ جو ہے ان سے فیض لینے کا حکم دے رہے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر فرما رہے ہیں اپنے بیٹے کے مقام منزلت فرماتے ہوئے فبعد، یعنی بعد الحمد والصلاۃ، اللہ کی حمد اور اللہ کے مقرب بندوں پر، خصوصاً خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل پاک پر حمد و صلوات کے بعد جو ہے آگے فرماتے ہیں علم۔ ہاں جی اب بظاہر اپنے بیٹے سے مخاطب ہے اور ان کے کمالات ہمیں بتا رہے ہیں۔ علم ایھا الولد، اے میرے بیٹے، وہ بیٹے، الاعز، جو ہاں جی اس میں تبدیل کا صیغہ ہے، جو بہت عزیز ہے میرے لیے، الاعز من الروح، میرے روح سے بھی، میری جان سے بھی زیادہ عزیز سے، روح جان کا معنی کرتے ہیں، ہاں جی تو جان سے بھی زیادہ عزیز بیٹے۔ ایک تو شاہ سید نے جو ہے یقیناً جو ہے ہم لوگ عام طور پر عام انسان جو ہے اپنے بیٹے کو صرف اس کا بیٹا ہونے کی بنیاد پر خاص اس کے افعال، کردار، رفتار، اخلاق اچھا ہو یا برا ہو، چونکہ بیٹا ایک دم اس کو پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن اولیاء الہی جو ہے جب اپنے بیٹوں میں سے کوئی اس طرح کہتے ہیں اعوذ من الروح، تو یہ اس کے اخلاقی کمالات کی وجہ سے ہوتی ہے، ان کے علمی کمالات کی وجہ سے انہیں اس طرح پکارتے ہیں، ہے نا۔ تو یہ آپ کا یہ اندازہ خطاب ہی بتا رہے ہیں شاہ قاسم فیض بخش آپ کے نزدیک بہت ہی آپ کے علمی کمالات کی وجہ سے، طریقہ شریعت حقیقت میں آپ کو ایک مقام حاصل ہونے کی وجہ سے سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کو بڑے عزت و احترام سے ہاں جی آپ کو خطاب کر رہے ہیں، نام لے رہے ہیں، الاعز من الروح، ہے میرے بیٹے جو روح سے بھی، میری جان سے بھی زیادہ عزیز میرے بیٹے۔ مزید آپ کی صفات بیان کر رہے ہیں، جان سے عزیز بیٹے، صاحب النصرت والظفر والفتوح، ہاں جی صاحب نصرت، صاحب یعنی کس چیز کا مالک ہونا، نصرت مدد، ہاں جی تو صاحب نصرت سے مراد کیا یہاں پر نصرت، آپ کو پتہ ہے مصدر کبھی اس فعال کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، کبھی اس میں مفعول کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، یہاں جہاں تک مجھ سمجھ آتا ہے یہاں اس میں مفعول کے معنی میں، یعنی اے وہ ہستی جسے اللہ کی نصرت حاصل ہو چکے ہوئے، اے وہ ہستی جسے اللہ کی نصرت حاصل ہے، اللہ کی مدد حاصل ہے، اسے اللہ کی مدد کی وجہ سے آپ طریقہ شریعت حقیقت میں ایک اعلیٰ مقام آپ نے حاصل کر لیا۔ تو یہ صاحب نصرت جو ہے آپ کی شریعت نصرت بمعنی منصور ہے، صاحب اللہ کی طرف سے مدد حاصل شدہ ہستی، جس کو اللہ کی طرف سے مدد مل گیا، یعنی میں نے یہاں تو یہ یعنی وہ ہستی کی جسے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوئی ہے، لہذا آپ امداد الہی کے ساتھ ہیں اور اللہ سے
قربت کی وجہ سے نصرت و مدد الہی آپ کی شامل حال ہے۔ اس لیے حضرت شاہ سید علیہ الرحمٰن نے آپ کو اپنے بیٹے شاہ قاسم کو صاحب النصرت کہا ہے، کیونکہ اللہ کی مدد ہمیشہ آپ کی شامل حال شامل حال ہے۔ اہل صاحب النصرت کسی اور کی مدد اتنا اہمیت نہیں رکھتے نا، اللہ کی نصرت اہمیت رکھتے ہیں، مخلوق کی نصرت اتنا اہمیت نہیں رکھتے۔ اس لیے فرمائے صاحب النصرت یعنی وہ ہستی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت حاصل ہے ان تمام میدان میں، ظاہری بات ہے۔ والظفر، ظفر کا معنی جو عربی میں ظفر یظفر، ظفرن کا معنی لکھے مقصد میں کامیاب ہونا، غالب ہونا، کامیاب ہونا، فتح مند ہونا، یہ لغت میں معنی لکھا ہے۔ تو یہاں ملتا ظفر کامیابی، کامیابی مراد ہے کہ میرے بیٹے جس سے اللہ نے کامیابی عطا کیا۔ کامیابی کس چیز میں؟ آپ کی ظفر میدان جنگ میں ظفر ہوا، کامیابی حاصل ہونا، جن ظاہری باطنی دشمن پر، شیطان ہو، نفس ہمارا ہو، یا دنیاوی طور پر آپ کے خلاف کوئی لوگ سازشی لوگ ہوں، تو ان سب پر اللہ نے آپ کو فتح دے دیا، کامیابی دے دیا۔ اس لیے جو ہے شیطان نفس پر کامیابی کی وجہ سے ہی اب روحانی طور پر کمالات کو پہنچا۔ اس لیے خود ایک روحانی کمال کو پہنچنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مانوی امور میں صاحب ظفر ہے، اس کو اللہ نے فتح عطا فرمایا ہے، کامیابی عطا کی ہے۔ والفتوح، اور فتوح کا مراد یہاں پر جو ہے ویسے فتح اللہ علیہ، فتح یا تمہیں کھولنے کے معنی میں ہے، اور الفتوح اللہ کی طرف سے عنایت کردہ روزی، لغت بھی یہ معنی بھی کیا۔ یہاں جہاں تم سمجھ میں آتا الفتوح سے مراد اللہ کی طرف سے معرفت و علم و رحمت کے دروازے کھلنا اور کامیابی حاصل کرنا، یہ مراد ہے۔ یہاں فتوح سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے علم، معرفت اور رحمت کے دروازے حاصل ہونا اور ان میں کامیابی حاصل ہونا، یہ فتوح سے مراد، یہ مراد ہے۔ تو صاحب النصرت والظفر، ظاہری باطنی دشمن پر فتح نصرت، والفتوح اور جو ہے اللہ کی طرف سے اس کی معرفت، علم، رحمت کے دروازے کھولنا، فتح یافتہ سے، جس کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت، علم اور معرفت کے دروازے کھل چکا اور کامیابی حاصل ہو چکا۔ اس لیے آپ کو صاحب الظفر والفتوح کا، جس کو کامیابی حاصل ہوا، علم میں بھی رحمت الہی شامل حال ہوا، معرفت الہی حاصل ہوا، اس وجہ سے، اور ایک عارف کامل کی حیثیت سے آپ اس زمانے میں پہچانے جاتے تھے۔ ایک بہت بڑا عارف مرشد کامل کی حیثیت سے آپ اس زمانے میں معروف تھے اپنے حسن نظر خراسان وغیرہ میں۔ السلطان العادل، یقینی بات ہے شاہ قاسم نے ظاہری آپ نے کوئی حکومت تو نہیں کیا ہے بہت بڑی بادشاہ، لیکن آپ کو سلطان عادل سے تعبیر کرنے کے مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بادشاہ، یہاں طریقت کے میدان کے بادشاہ مراد ہے۔ سلطان عادل سے تو طریقت کے میدان میں جو ہے آپ عادل کے مقام پر، وہاں عادل سے مراد کیا ہوتا ہے؟ تمام اخلاقی امور میں اعتدال کے راہ پہ پہنچنا، تمام اخلاقی امور میں افراط تفریط سے بچ کر کمال اعتدال کے راہ پر جو پہنچتے ہیں تو وہی اخلاقی حسنات کا مالک بن جاتا ہے، وہی خلق عظیم کا مالک بن جاتا ہے، اچھے اخلاقیات سے متصف ہوتے ہیں۔ تو یہاں سلطان عادل سے مراد ہے، یہاں طریقت کے میدان کے بادشاہ مراد ہے، کیونکہ آپ شاہ قاسم علیہ الرحمٰن ظاہری بادشاہ تو نہیں تھے، ظاہری ہم دنیا پر کوئی بادشاہ حکمرانی تو نہیں کیا، اس لیے یہاں سلطان عادل سے مراد طریقت کے میدان میں جو ہے بادشاہ مراد ہے، کیونکہ وہاں آپ کو ایک بہت بڑا روحانی مقام، لیکن انسانی تمام جو اس کے اندر جو خوبی خامی ہے نا ان میں اعتدال پایا جاتا ہے، تو پھر وہ ایک کمال کو پہنچ جاتی ہے۔ سادہ مثال دیتے ہیں خرچ کرنا، تو اس میں افراد بھی ہے، تفرید بھی ہے، اعتدال بھی ہے افراد کیا ہے؟ آپ نے مال کو بھائی جائز ناجائز حلال حرام ہر کام میں آپ خرچ کریں، مسجد مساکل بھی دے دیں، گناہ کے کاموں میں بھی دے دیں، جوہلا کو بھی دے دیں، یہ کیا؟ یہ خرچ، یہ اسراف ہے لیکن تفرید کیا ہے؟ اس میں وہ بخل ہے، کنجوسی ہے، وہ جہاں محتاج مند دیکھتے ہوئے بھی اچھے بہت زیادہ ثواب کے جگہ پانے کے باوجود وہاں خرچ نہیں کرتے ہیں، نیک کاموں کے موارد ہوتے ہوئے بھی خرچ نہیں کرتے ہیں، یہ کنجوسی ہے، یہ تفرید ہے۔ درمیانہ راستہ کیا ہے؟ وہ اسی کو بولتے ہیں سخاوت، چھوت اور سخاوت، کرم بولتے ہیں۔ اس میں انسان جو ہے جہاں دینا واجب ہے، مستحب ہے، باعث ثواب ہے، وہاں اپنی گنجائش کے مطابق دل کھول کے دے دیتے ہیں، لیکن گناہ کے کاموں میں ایک چوبندی بے خرچ نہیں کرتے ہیں، یہ اعتدال کی راہ ہے۔ تو اس طرح باقی چیزوں میں جب اعتدال کے مقام پہ پہنچتے ہیں تو یقیناً وہ ایک بہت بڑا مقام پر پہنچتا ہے روحانی طور پر، اسی کو آپ نے سلطان سے تعبیر کیا۔ تو طریقت کے سلطان مراد ہے سلطان العادل۔ والمقبل الاقبل،
ہاں جی، سلطان العادل والمقبل الاقبل۔ مقبل آپ کو پتہ ہے یہ جو ہے، ہاں جی، اقبل یقبل اقبالا فهو مقبل، باب افعال سے اسم فاعل کا صیغہ ہے نا، مقبل باب افعال سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اور عربی لغت میں لکھا ہے اقبل علیہ الدہر یا اقبل علیہ الدنیا، وہ خوش قسمت ہے، خوش بختی اس کو پسند کرتی ہے۔ مقبل اقبل یعنی خوش قسمت، ہاں جی، قسمتی اس کو پسند کرتی ہے، مان لکھا۔ اور اقبل آپ کو بتائیے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ اور اقبل قبیلہ یقبل سے مادہ ثلاثی مجرد ہو تو اس کو مان لکھا ہے خیر مقدم کرنا، پسند کرنا، پسندیدگی کے نظر سے کس چیز کو دیکھنا، یہ معنی لغت میں لکھا ہے۔ تو یہاں ان معنی میں سے جو ہے نا مراد قبول کرنا، تسلیم کرنا، پسند کرنا، یہ پسندیدگی کے نظر سے دیکھنا، ہاں جی، یہاں یہ معنی قبیلہ یقبل قبولاً قبولاً کا یہ معنی زیادہ مناسب ہے۔ اور اقبل کا معنی آپ کو بتائیں افعال کی وجہ پر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی وہ شخص جس کی طرف جو ہے لوگوں کی سب سے زیادہ توجہ ہے، اقبل یعنی جس کی طرف لوگوں کی سب سے زیادہ توجہ ہے، اقبل، اور سب سے زیادہ لوگ اسے پسند کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو یہ اقبل ہوئی۔ اب یہ مقبل الاقبل کا مجموعی دونوں کا ایک توضیح کیا ہے جو میرے سمجھ میں آیا وہ میں نے یہ لکھا ہے، یعنی وہ ہستی کہ جسے اللہ کی فیوزات سے زیادہ فیضیاب ہونے کی وجہ سے، اللہ کی فیوزات سے طریقت میں، شریعت میں، حقیقت میں ایک اعلیٰ مقام پہنچ گیا نا، تو یہ اعلیٰ مقام ایسے تو نہیں پہنچتا، اللہ کی نظر خاص کے بغیر تو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی فیوزات سے زیادہ فیضیاب ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگوں کی نظر میں آپ جو مورد پسند قرار پانے والے، مقبل کے معنی، ہاں جی، سب سے زیادہ اللہ کی طرف سے زیادہ فیضیاب ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے سب سے زیادہ لوگوں کی نظر میں مورد پسند قرار پانے والے مقبل الاقبل، اور سب سے زیادہ لوگوں کے مورد نظر کہ جس سے فیضیاب ہونے کے لیے، دوسرا کیا ہے، سب سے زیادہ مورد نظر، سب کی نظریں آپ پر ہے، سب سے زیادہ لوگوں کی نظریں آپ پر ہیں، کس مقصد کے لیے، جس سے سب سے زیادہ لوگوں کی مورد نظر ہنسی کہ جس سے فیضیاب ہونے کے لیے، ہاں جی، اقبل فیضیاب ہونے کے لیے سب آپ کی طرف دل و جان سے پسند کرتے ہوئے رجوع کرنے والے بیٹے، سب آپ کی طرف جو ہے آپ سے فیضیاب ہونے کے لیے سب جو ہے دل و جان سے آپ کی طرف ہے رجوع کرنے والے بیٹے مقبل الاقبل ہیں۔ دو چیزوں کا اللہ نے آپ کو بہت سے فیضات سے نوازا، بہت سے ان کی وجہ سے لوگوں کے سب کی توجہ آپ کی طرف ہے اور آپ کو پسند کرتے ہیں دل و جان سے، اور پسند کرنے کی بنیادی وجہ یہ تاکہ آپ سے زیادہ فیض حاصل کر سکیں۔ تو اے میرے ایسے خوبصورت بیٹے، مقبل الاقبل مزید صفات بیان فرماتے ہیں ذو الطاہر النووی، ہاں جی، ذو صاحب کے معنی آپ لوگوں کو پتہ ہے، طاہر پاکیزہ، نبوی ذو النسب الطاہر النسبی، نبوی کے پاک نسب والے، چونکہ آپ کا سلسلہ نسب جو ہے رسول اللہ تک پہنچتا ہے، ہاں جی، حضرت علی تک پہنچتا ہے، حضرت علی سے آگے، ہاں جی، اسی خاندان سے جا ملتا ہے، اس لیے فرمایا آپ سادات طبع سے ہیں۔ تاریخ 17ویں پشت پہ فرماتے ہیں آپ جو ہے امام موسیٰ کاظم تک پہنچتے ہیں، تاریخ آپ امام موسیٰ میں پہنچ گئے، آگے علی تک پہنچ گئے، تو سادات میں اس لیے فرمایا صاحب ذو النسب الطاہر النبوی، آپ رسول اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاک و پاکیزہ ہستیاں ہیں، انبیاء میں سے انبیاء سب کے سب مصطفیٰ ہیں، پاک و طاہر ہیں۔ آلریڈی جب آپ کے اہل بیت کے بارے میں اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا، تو آپ کی بات ہے نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ نے وہ حدیث مشہور ہے، یا علی جو ہے انا و انت والحسن والحسین وطیسۃ من ولد الحسین مطہرون معصومون، امیر کبیر نے وہ حدیث سے نقل کیا ہوا ہے۔ تو اسی طرح آپ کے معصوم ہونے پر کسی مسلمان کو بھی شک شبہ نہیں ہے، آپ کو پاک پاکیزہ ہونے پہ کسی بھی مسلمان کا، ہمارے تو بات نہیں ہے نا، یہ شک شبہ نہیں ہے، سب بعد خدا بزرگ القصہ مختصر کا مالک ہے۔ تو ایسے عظیم ہستی کے سلسلے نسب رکھنے والے ذو النسب الطاہر نبوی پاک نسب والے میرے بیٹے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نسب سے تعلق رکھنے والے اس سلسلے کے کڑی کے ہستی، والحسب الباہر العلوی، ہاں جی، والحسب، حسب جو ہے نا وہ کمالات ہے جو انسان خود کسب کرتے ہیں، نسب جو ہے نا آپ کی کوئی اختیار نہیں، اللہ کو ایک اچھے ماں باپ کا بیٹا بنا دیتے ہیں نا، لیکن حسب وہ کمالات ہے جو انسان محنت سے کماتے ہیں، ہاں جی۔ تو یہاں فرماتے ہیں وہ میرے وہ بیٹے والحسب الباہر العلوی، علوی حضرت علی علیہ السلام سے منسوب ہونے سے علوی ہے۔ باہر کے معنی یہاں لغت والوں نے کئی معنی لکھا ہے، غالباً فضیلت میں سبقت دے جانا، بہر یفر بحرن سے، یعنی اپنے ہم عمروں پر فوقل دے جانا، بہر الرجل،
تو بہارت شمس سورج کا روشن ہونا، الباہر یعنی فضیلت میں سبقت لے جانے والا، فوقیت و برتری رکھنے والا، روشن، اور علی حضرت علی سے منسوب ہونے کی وجہ سے، چونکہ آپ یعنی شاہ قاسم فیض کا سلسلہ نسب مولا علی تک پہنچتا ہے نا، چونکہ شاہ قاسم فیض کا سلسلہ مولا علی تک پہنچتا ہے، چونکہ علی سے پھر آگے جاتا ہے، تو پھر اس لیے جو آپ کو علوی سے تعبیر کیا، تو ترجمہ یہ بن جائے گا ذوالحسب والحسب یعنی ذوالحسب الباہر العلوی، ہاں جی، علوی جو ہے روشن حسب والے، روشن اور واضح، علوی واضح اور روشن حسب والے میرے بیٹے، علوی یعنی علی سے نسبت کی وجہ سے میرے جو ہے روشن علوی حسب والے بیٹے، اس طرح آپ کو اس لقب سے نوازا۔ یہ سارے القابات آپ کو دینے کے بعد فرماتے ہیں الذی، اور میرے وہ بیٹے امتاز من سلاطین دوران، امتاز یعنی آپ کو امتیاز حاصل ہوا، ممتاز ہوا، سب میں نمایاں ہوا، ہاں جی، امتاز نمایاں حاصل ہوا، نمایاں مقام حاصل ہوا، من سلاطین دوران اپنے زمانے کے بادشاہوں پر، سلاطین پر، یقینی بات ہے کہ ولی اللہ کے سامنے دنیاوی بادشاہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو آپ طریقت کے بھی سلطان ہیں، تو ظاہری بادشاہوں کے بھی حقیقت میں سلطان تو یہی اولیاء اللہ ہے، اس وجہ سے فرمایا کہ آپ کو امتیاز حاصل ہے اپنے زمانے کے بادشاہوں پر، بادشاہوں میں سے آپ کو ممتاز مقام حاصل ہے، کس وجہ سے؟ امتاز من سلاطین دوران اپنے زمانے کے بادشاہوں میں آپ کو ممتاز مقام حاصل ہے، کس وجہ سے؟ بقبول قلوب اہل الکشف والعرفان، چونکہ اہل کشف وہ اولیاء کرام جن کے آنکھوں کے سامنے سے اللہ نے پردے ہٹا دیے حقائق کے، ہے نا، تو اہل کشف اور اہل عرفان یعنی جو حقیقت بین اور حقیقت دان، عرفان حقائق دیکھنے والے، اہل الکشف عرفان حقائق جاننے والے، ان لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے بہت بڑا مقام حاصل ہے، وہ آپ کو بہت بڑے عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور آپ کے محفل و مجلس میں بیٹھتے ہیں اور آپ سے فیض حاصل کرتے ہیں، ہاں جی، اس وجہ سے جو ہے آپ کو باقی سلاطین پر بہت بڑا، ہاں جی، اپنے زمانے کے سلاطین پر آپ کو امتیاز حاصل ہوا، برتری حاصل ہوا، برتری کس وجہ سے ہوا؟ قبول کرنے کی وجہ سے آپ کو، ہاں جی، اپنے دلوں میں قلوب اہل الکشف والعرفان، اہل کشف یعنی اہل حقائق دیکھنے والے، والعرفان حقائق جاننے والے، ان دونوں کے دلوں نے آپ کو قبول کیا، کس حیثیت سے؟ ایک مرشد ہے کامل کی حیثیت سے، اپنے لیے ایک راہبر اور رہنما کی حیثیت سے قبول کرنے کی وجہ سے تمام سلاطین دوران پر آپ کو بہت بڑی امتیاز حاصل ہوا، برتری حاصل ہوا ہے، وفاق، اور آپ کو فوقیت حاصل ہوا ہے، برتری، ہاں جی، باقیوں پر فوقیت، بالعقل، عقل کامل کی وجہ سے، والفہم، اور فہم و فراست کی وجہ سے، اللہ نے آپ کو جو فہم و فراست دین فہمی میں، ہاں جی، معرف الہی کو سمجھنے میں، اسلام کے بنیادی طریقہ، شریعت، حقیقت، ہر چیز کی جو ہے بلند معرف اور دقیق معرف کو سمجھنے کی آپ کو عقل اور فہم کی وجہ سے آپ کو باقیوں پر فوقیت حاصل ہوا، والعقیدۃ الطاہرۃ، اور پاک عقیدہ کے ذریعے سے، پاک عقیدہ جو ہے تمام عقائد میں سب سے پاکیزہ عقیدہ کیا؟ اسلام ہے، ہاں جی، فروعاً اصولاً اسلام، کیونکہ آپ جو ہے دین اسلام کے پیروکاروں میں سے، پھر پیغمبر سلام کے خاندان سے ہیں، تو آپ کی تعلیمات میں جو ہے، ہاں جی، پیغمبر سلام نے جتنے تعلیمات خواہ اعتقادات کے حساب سے ہو یا بنیاد پر ہو، خواہ دینی فروعی احکام کے اعتبار سے ہو، یہ سب کو دل و جان سے جانتے ہیں، کیونکہ آپ کو شریعت، طریقہ، حقیقت سب میں ایک مقام حاصل ہے، اس لیے فرمائے والعقیدۃ الطاہرۃ، پاک عقائد، اس میں خاص طور پر اشارہ ہے اہل بیت کو ماننے کی طرف، ہے نا، مسلمانوں میں جو ہے ایک خاص امتیاز یقیناً ان کو ہے جو حدیث ثقلین کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، حدیث ثقلین کو، قرآن و اہل بیت کو دل و جان سے، ہاں جی، اس کو مانتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور محمد وآل محمد علیہ السلام کی سچی پیروی کرتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے یہ عقیدہ طاہرہ، عقل، فہم اور عقیدہ پاکیزہ عقیدے کی وجہ سے آپ کو فوقیت، برتری حاصل ہوا علی الاقران، اپنے زمانے کے، اپنے ہم عصر کے دوسرے بڑے بڑے قرین حقان یعنی دوسرے ہم لوگوں پر، مراد دوسرے علماء پر ہے نا، قرین ساتھی سے مراد یعنی دوسرے آپ کے پائے کے اسی شریعت، طریقت، حقیقت کے جو علماء ہیں، ان پر آپ کو ان تین چیزوں کی وجہ سے، عقل، فہم اور عقیدہ طاہرہ کی وجہ سے اپنے اقران پر، ہاں جی، آپ کو جو ہے فوقیت حاصل ہوئی، یعنی ہم عصروں پر، یہاں تک میں یوں لکھا ہے، ہم عصر سے مراد یعنی ہم عوام پر فضلت کا معیار چمین دے، مراد جو آپ کے ہم پلہ علماء ہیں دیگر عالم اسلام کے، ان پر بھی آپ کو فضلت حاصل ہوا، آپ کو ان پر فوقیت حاصل ہوا۔ آج کے 10 منٹ تک دفاع کرتے ہیں اور آگے تھوڑا سا ہے وہ انشاءاللہ۔